اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے پیرنٹنگ، سال انسان کی تیاری۔ جس نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے اس نے دراصل کاشتکاری کرنی ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ کاشتکاری کرنی ہے۔ اللہ پاک نے مثال دی ہے قرآن حکیم میں سورۃ الفتح کی آخری آیات میں، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی قوم پر نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الفتح آیا 29۔ کھیت کی مثال دی کہ کیسے بیج اگتا ہے اور کیسے فصل پروان چڑھتی ہے، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے تنے پر، تنا خواہ چھوٹا سا ہو یا بڑا، بہت قوت والا اور بہت چوڑائی رکھنے والا تنا تو تنا ہی ہے۔ شخصیت کے اندر جب اللہ رب العزت کا یقین آتا ہے تو یہ یقین کتنا گہرا اتر جاتا ہے اور کتنا تناور ہو جاتا ہے۔ جب یہ باہر نکلتا ہے تو اعمال صالح کی صورت میں یہی یقین کہیں پھول بن جاتا ہے اور کہیں ایسا پھل بن جاتا ہے جس سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے کاشتکار تھے اور ہمیں بھی یہی کاشتکاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ کاشتکار اپنی فصل کو کبھی نہیں بھولتا اور اپنے آپ کو فصل کے نام سے منسوب کرنا چاہتا ہے۔ اپنے نام سے فصل کو منسوب نہیں کرتا، کھیت کے نام سے خود کو منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو لینڈ لاٹ کہلوانا پسند کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، یعنی اس کاشتکاری کا اتنا بڑا اجر ہے۔ تربیت بنیادی طور پر کاشتکاری جیسا کام ہے۔ آپ نے بیج کو کاشت کرنا ہے تو پھر نگہبانی بھی کرنی ہے۔ بیج اگ گیا یا نہیں، کاشتکار حساب کتاب رکھتے ہیں۔ اگر بارش ہو جائے اور بیج اندر ہی کہیں سخت زمین میں دب جائے تو کاشتکار پھر زمین کو ہموار کرتا ہے، یعنی اس کو نرم کرتا ہے اور نیا بیج بو دیتا ہے۔ یہ ہے کرنے والا کام۔ ایک ایک لمحے کے لیے دھیان رکھتا ہے۔ جیسے فصلیں جن پر دشمن کیڑے زیادہ آتے ہیں ان دشمن کیڑوں پر سپرے بھی کرتا ہے۔ فصل کو زیادہ خوراک چاہیے، اس کی مضبوطی کے لیے کہیں وہ کھاد ڈالتا ہے، کہیں پانی دیتا ہے، زمین کی قوت کو بڑھانے والے سارے ہی کام کرتا ہے، اور پھر وہ فصلیں ایسی جگہ پر بوتا ہے جہاں سورج کی روشنی آئے اور تازہ ہوا بھی آئے۔ اب دیکھیں کاشتکار کا رول کیا ہے۔ وہ کبھی پودے اور سورج کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حیثیتیں بتاتا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سورۃ احزاب آیا 45۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ سراج منیر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت کے ساتھ انسانوں کا تعلق قائم کیا۔ کس نے؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اصل منبع، سورس جہاں سے روشنی مل رہی ہے اسے کبھی نہیں کاٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا تاکہ روشنی کا یہ تسلسل برقرار رہے، کیونکہ یہ تسلسل برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ دوسروں کو اپنی ذات کے گرد گھماتے رہتے ہیں۔ ماں اپنی ذات کے گرد گھمانا چاہتی ہے، کیا پھر بچے اس کی ذات کے گرد گھومتے ہیں؟ کبھی نہیں گھومتے۔ جتنا زیادہ گھمانا چاہتی ہے اتنی ہی زیادہ تکلیف کاٹتی ہے۔ اس صورتحال کو کتنی خوبصورت عکاسی کی ہے کسی شاعر نے۔ چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا۔ بچے تو نئی فضاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو تربیت کا معاملہ بہت زیادہ اہمیت کا معاملہ ہے۔ رب العزت نے اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے پہلی مثال کھجور کے درخت کی دی۔
اس کی جڑ مضبوط ہے۔ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کھجور کا درخت رہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اتنا زیادہ رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سب لوگوں سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مثال کس چیز سے دی؟ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے، جس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت میوہ دیتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو مجھے ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ابا اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تو نے کیوں نہیں جواب دیا؟ میں نے کہا، آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ جانا۔ انہوں نے کہا، واہ، اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو مجھے اتنے لال اونٹ کا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی اس کا قلق رہا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ یہ جواب دینا کتنا زیادہ ضروری تھا۔ ہمیں صحیح بخاری میں 20 کے قریب احادیث اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی، اور یہ دراصل صالحیت کا درخت ہے۔ اسلام تربیت کرنا چاہتا ہے تو تربیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صالح انسان کی تیاری، صالح معاشرہ تیار کرنا۔ خاندان معاشرے کی بنیاد ہے، اور خاندان میں یہ ذمہ داری ماں اور باپ دونوں نے انجام دینی ہے۔ معاشرے میں یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے، وہ جہاں بھی ہو اپنا رول ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی بات یہ ہے، انسان صرف جسمانی وجود نہیں رکھتا، روحانی اور عقلی وجود بھی رکھتا ہے۔ دراصل اسلام یہ چاہتا ہے انسان کے قلب کے اندر ایمان کا بیج بویا جائے، تقویٰ کا بیج، اثار و قربانی کا بیج۔ لیکن ایک بات اہم ہے، جب تک کوئی انسان اثار نہیں سیکھتا، وہ خود غرض بن جاتا ہے، تو اس کا ایمان اور اس کا تقویٰ نفع نہیں دے سکتا۔ اثار کرنے والا کہیں اپنے وقت کا اثار کرتا ہے، کہیں مال کا اثار کرتا ہے، کہیں کسی اور چیز کا اثار کرتا ہے۔ جس کا بھی اثار کر سکے، قربانی کا جذبہ ضروری ہے۔ یہ چیز ماں باپ نے سکھانی ہے، تربیت کرنے والے مربی نے سکھانی ہے، اس نے اثار سکھانا ہے۔ اثار کو ایک اور اعتبار سے دیکھتے ہیں، ایک ہی شیئر کرنے کا مطلب ہے جیسے میں لے رہا ہوں ایسے آپ بھی لے لو، تو یہ برابری ہے۔ اثار اور قربانی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنا حصہ دے دینا، یہ اثار ہے۔ قربانی ہے بنیادی طور پر دل کے اندر یہ بیج بونا ہے۔ اسلام کی نظر میں اخلاقی ضابطے قید نہیں، دنیا میں اخلاقی ضابطوں کو قید سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں آزادی یعنی لبرٹی کا تصور دیا گیا، مجسمہ آزادی، اسٹیچو آف لبرٹی بنایا گیا، اور ساری دنیا کو مادر پدر آزاد تہذیب سکھا دی گئی۔ اس کے لیے سب کا رخ اپنے دل اور عقل کی طرف موڑ دیا گیا۔ جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کر لو، جو تمہاری عقل کہتی ہے وہ صحیح کہتی ہوگی وہی کر لو۔ اصول ضابطوں کو قید بنا کر دکھایا گیا۔ اسلام کہتا ہے اخلاقی ضابطہ میزان ہے، معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، کم از کم آپ سے مطلوب ہے، تو مطلوبہ معیار، مطلوبہ میزان پر پورا اترنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح سے زندگی کے ہر معاملے پر سٹینڈرڈ سامنے رکھیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اخلاقی ضابطوں کا کوئی معیار رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے معیار بنایا۔ جیسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اس کے پیچھے ہم نے بھی ویسی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل آگے یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی خود بھی صالح انسان بنیں اور اپنی اولاد کو بھی صالح بنائیں، اور جہاں کہیں بھی جائیں اپنے ارد گرد صالح ماحول بنائیں، صالح لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں، ہر ایک کو اس کی طرف متوجہ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کو صالح بنا دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔